الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ مستار محترم، جو ہم لوگ اہل سنت کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس وقت ہمارا کوئی بزرگ خاندان کا کوئی بندہ، دوستوں یاروں عزیزوں میں کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم لوگ اس کے ایصال ثواب کے لیے مختلف محفل گھر پہ ختم رکھتے ہیں۔ پلر کے پیچھے کوئی بندہ نہ ہو، میں ہر بندے کو دیکھ سکوں میرے سامنے بیٹھے، ٹیک لگا کے بیٹھنا آج کی کلاس میں منع ہے۔ یہ معمول ہے کہ ہم لوگ گھروں کے اندر ختم شریف رکھتے ہیں، 40واں رکھتے ہیں، تیجا رکھتے ہیں، گل شریف رکھتے ہیں، اس طرح کی اور محفلیں کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو اس کا ثواب گفٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک اسلام کے زمانے میں یہ نہیں تھا، صحابہ نے ایسے نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ ایسی باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا؟ آپ لوگ جتنے بھی یکسر بیٹھے ہوئے ہو، when you do ختم in your house of your dada wajid, nana wajid, anyone, so Wahhabis, they ask you that was not practiced by the Holy Prophet ﷺ, why are you doing this? This is bid'ah. So basically today's topic is, are we allowed to gift our good deeds to our dead ones? یہ صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، آج یہ کلاس کا ایک ماحول بنانے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ محفل میں آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کوئی ذوق شوق کی بات ہوگی، کوئی شعر ملے گا، کوئی مزہ آئے گا، تو وہ پھر ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہے۔ کلاس کا ماحول بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو پتا ہو میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے کچھ سمجھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، اور ذہن میں کوشچن تیار کرنا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ بتایا تھا، اس پر یہ آبجیکشن ہے، ہمیں یہ کوشچن ہے، ہمیں بتائیں۔ سارے بندے، ہر بندہ تیار ہو کے اپنی طرف سے یہ سمجھے کہ میں شاہ صاحب کی کسی بات میں کوئی غلطی، کوئی نقص نکالنا چاہتا ہوں، کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے کتنی ساری باتیں یاد کی۔ اور اگلی کلاس سے ہر بندے کے پاس اپنی نوٹ بک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس پہ وہ باتیں نوٹ کریں، حدیث کا نمبر لکھیں، بات لکھیں، تاکہ جب آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محفل میں بندہ ذوق شوق میں کہیں دور چلا جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں ٹیک لگانا منع ہے جی، آگے ہو کے بیٹھنا، نہ خود ٹیک لگانی ہے نہ کسی کو لگانے دینی ہے، یہ بار بار اب مجھے نہ کہنا پڑے۔ آج دیکھیں کلاس کس طرح سجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کلاس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ جو بزرگ لوگ ہیں آپ ان کو کچھ نہ کہیں، لیکن جو جوان ہے کسی کو ٹیک نہیں لگانے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ٹاپک ہے ایصال ثواب۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کہتے ہیں جو آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ آپ کو جو ثواب ملنے والا تھا، آپ کو جو ملا ہے، وہ آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ You are gifting your own ثواب to someone. Practice is yours, good deed is yours, but the ثواب given to you by Allah subhanahu wa ta'ala, you are gifting that ثواب, not to yourself, to someone else. So are we allowed to have a belief like this? Or is this bid'ah? یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آج میں نے آپ کے سامنے یہ ٹاپک رکھا ہے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اچھا تو میں شروع کیتا ہے آگے صاحب
چلو ہوں میں سمجھتا دیا جائے سبحان اللہ سے ہی ہے مطلب. میں نے رمضان سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایصال ثواب پر چند جملے کہے تھے. جو بندے آپ کو یہ منع کرتے ہیں کہ بیسیکلی ان کا جو فلاسفی ہے وہ کیا ہے, ان کے پاس قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو کچھ وہ خود کرے, یا ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. قرآن مجید کی ان آیتوں کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں جب کوئی کسی کو بینیفٹ دے ہی نہیں سکتا تو تم کیوں کسی کے لیے کچھ ایسی بات کرتے ہو, کیوں کسی کو گفٹ کرتے ہو؟ جب کوئی کسی کو گفٹ دیتا بھی رہے تو اس کو مل نہیں سکتا تو تم کیوں دیتے ہو؟ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے سورہ نجم کی, یہ غالباً 21ویں 22ویں اس طرح کی آیتیں ہیں. کیونکہ میں نے جو درس کا طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کے سامنے ثبوت پروف رکھوں گا کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے ایصال ثواب کرنے کا. اس کے بعد جو ان کی آبجیکشنز کی آیتیں ہیں یا احادیث ہیں جن سے وہ ہمارے اوپر آبجیکشن لگاتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے, ان کا جواب دوں گا. پہلے میں اپنے پروف آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ان کی بیسیکلی فلاسفی یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو ثواب دے ہی نہیں سکتا تو تم ثواب کیوں کسی کو پہنچاتے ہو؟ جب ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائے گئے نہیں تو تم کیوں کسی کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہو گناہوں کا؟ تو یہ وہ فلاسفی سامنے رکھ کر, قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم درود 40ویں یہ پیجیے, یہ سب کچھ حرام ہے, یہ منع ہے, یہ بے ہے. اور کسی کے لیے فاتحہ پڑھنے میں کسی کے گھر جاؤ نا وہ یہی کہتے ہیں اور نبی پاک کے زمانے میں کوئی ایسا ہوا تھا, سرکار نے کوئی ایسا کیا تھا. تو ہمارے جو ینگسٹر ہوتے ہیں وہ بیچارے حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا جواب ہے, نبی پاک نے کیا تھا تو میں کیوں کروں؟ کیونکہ ایک مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی جو ہے چیز ایمان ہے, اور پھر اس کے بعد نبی پاک کی محبت ہے, سرکار کا طریقہ ہے. اگر ایک بات ثابت ہو جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کی تو مسلمان کیوں کرے وہ؟ سرکار نے ایک بات سے منع کیا ہو تو مسلمان کیوں کرے وہ؟ ان باتوں سے ڈرا کے وہ روکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات میں جو عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ روزانہ نمازوں میں ایک دعا پڑھتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہمارے رب مجھے بخش دے, مجھے معاف فرما دے. ربنا اغفر لی, میری مغفرت فرما, ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما. میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما. دعا کون کر رہے ہیں؟ دعا آپ کر رہے ہیں. کر رہے کس کے لیے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کے لیے. تو آپ کی دعا کا فائدہ آپ کے پیرنٹس کو اور وللمؤمنین اور سارے مومنوں کے لیے یوم یقوم الحساب, قیامت کے دن سب کی مغفرت فرما دے. دعا ایک نے کی ہے, ماں باپ کے لیے بھی کی ہے اور سارے مومنوں کے لیے بھی کی ہے. فائدہ ہوا کہ نہیں؟ You are reading namaz, praying, and in your prayer, when you are going to finish your prayer, at that time you are saying, Rabbana ighfir li wa li walidayya. Oh Allah, forgive me and my parents and all mu'mineen, all believers on the day of judgment. So we'll ask you in namaz every day, by repetition, again and again, you are repeting the same belief that I believe that because of my dua, Allah Ta'ala will forgive my parents and all believers. You are doing dua. But benefit of your dua is for who? For others. This is why we say you can pray for others. Yes? دعا دوسروں کے لیے کر سکتے ہو, اگر دوسرے کے لیے دعا کا فائدہ نہیں ہے تو نماز میں کرتے کیوں ہو؟ اور پتہ ہے یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. انہوں نے فرمایا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی. اب ایک اعتراض ایک اور بھی دور ہو جاتا ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان کافر تھے
وہ جو آزر کا ذکر آیا نا قرآن مجید کے اندر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ بات کہی، ابی کا لفظ آیا ہے، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو بتوں کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، اس لیے ثابت یہ ہوا کہ وہ آزر کافر تھا، مشرک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین جو ہیں ان کو معاذ اللہ کفر کے اس میں لے کر جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا نور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاک پشتوں میں رکھا ہے، میں ہمیشہ پاک پشتوں میں رہا۔ جب سرکار نے یہ بات کہی کہ میں پاک پشتوں میں رہا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نا نبی پاک علیہ السلام، ان کی جنریشن ہے نا، اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن نے جو ان کو کافر کہا ہے، قرآن نے جو ان کو مشرک کہا ہے، کس کو؟ آزر کو۔ تو ہم کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا ہے کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے؟ نہیں، آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں، وہ چاچے کا نام ہے یا تائے کا نام ہے، ان کے اپنے ابا جی کا نام طارق ہے۔ سمجھے بات کو؟ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو یعنی مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، تو مشرک، پیگن، نان بلیور، کافر cannot be پاک۔ شرک جو ہے وہ سب سے بڑی ناپاکیزگی ہے، وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا اب قرآن سے اس کا جواب کیا ہوگا؟ جب قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر سے یہ بات کہہ رہے تھے، اس کا قرآن میں جواب کیا؟ قرآن میں یہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا کہ میری بھی مغفرت فرما دے اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور اگر یہ بات ویلڈ نہ ہوتی تو جس طرح آزر کے بارے میں رب نے منع کیا تھا، یہاں بھی رب نے منع کیا ہوتا، اور پھر اگر ان کو منع کیا تھا تو نبی پاک علیہ السلام اپنی دعاؤں میں یہ نہ کرتے نمازوں میں۔ سرکار نے اپنی نمازوں میں یہی دعا بار بار کی ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں لیکن یہ بھی کی ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کسی کافر کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، نہ ماں کافرہ تھی نہ باپ کافر تھا، اس لیے کہ اور ان میں جو خوبیاں اور عزتیں اور رفتیں اور منزلیں تھیں وہ بھی تھیں، لیکن ان میں ایک جو چوٹی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان میں ایمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ کر رہا تھا۔ جس پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر ہو وہ کیسے کافر؟ میں نے ایک بات آپ کو یاد ہوگا، پہلی میں ایک میلاد کی مجلس ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور کیسا ہے کہ جہاں بھی گیا ہے وہ پاکیزگیاں دیتا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے وہ نور چلا نا تو جس پشت میں گیا کا کفر اس کے قریب نہیں آتا، شرک اس کے قریب نہیں آ سکتا، وہ پاکیزگیاں ہی بانٹتا چلا گیا۔ اور جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے اس دنیا کے اندر، خود وہ آ گیا، وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، جب وہ نور خود آ گیا تو اب کہا کہ اس نور سے آگے جو اولاد چلے گی نا ان کے لیے ہمیں اعلان کر دیتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم سبحان اللہ۔ وہ نور لوگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نور کو سٹاپ کر دیتے ہیں، رب نے کہا سٹاپ نہیں کرنا، یہ قیامت تک چلے گا، اس لیے بدل بندے اب یہ سمجھتے تو سمجھتے رہے یار میں کیا کروں، دین ہے جو نبی کے گھر کا، دین کی کوئی بات کرو کہ کسی نہ کسی حوالے سے نبی کا جب ذکر کرو گے تو نبی کے گھر والوں کا کہیں نہ کہیں ذکر نہیں جائے گا، سمجھو یہ کرنا پڑے گا۔ نماز پڑھتے تو اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کا زبان نہیں چلتا، کرے کیا؟ نماز ہماری ان کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دینے لگتے ہو تو جب تک آل رسول کا ذکر نہ کرو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ آپ حیران ہو یہ کیا کہہ دیا؟ کہا کہ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہو پہلے پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے ہو سید تو نہیں یار سید تو نہیں ہو کہیں؟ کہا سید نہیں، کہا پھر زکوٰۃ دے سکتے ہو، اگر سید ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کہا زکوٰۃ بھی دینے لگے ہو تو پہلے آل رسول کا ذکر ہے، اس لیے اس کو بیچ میں سے آپ نہیں نکال سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ رب نے اپنے حبیب کے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں میں رکھا، پاک پشتوں۔
پھر پاک رحم ہو گئے، یعنی باپ بھی، باپ دادا فور فادر سارے جتنے بھی ہیں سب موحد، سب خدا کو ایک ماننے والے، سب خدا کی توحید والے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پاک لگتے ہیں، ان کے زمانے میں ابرہا جو ہے اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا. ابرہا اس نے حملہ کیا، اٹیک کیا. لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے، کس کے پاس گئے تھے؟ حضرت عبد المطلب کے پاس. حضرت عبد المطلب کے پاس گئے، کہا یار یہ حملے والے آگے کیا کریں؟ آپ وہ ہیں جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ہم تو بتوں کو سجدہ کرتے رہتے ہیں، آج ان کو پکارتے پر کوئی جواب نہیں ہے. آپ جس کا کہتے ہیں نا ایک ہے، ذرا آج اس کو بلائیں. حضرت عبد المطلب کوئی صفا پر تشریف لے کے وہاں کھڑے کو کہنے لگے اے خدا یہ تیرا گھر ہے، آج اس کی بات حفاظت بھی تو نے کرنی ہے. پھر دنیا نے دیکھا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل. پھر رب نے ان کا وہ اشر کیا کہ دنیا نے دیکھا. تو نبی پاک علیہ السلام سے لے کر سرکار سے اوپر چلتے چلتے آدم علیہ السلام تک جائیں، ایک بھی آپ کو ان کے آباء و اجداد میں ایسا نہیں ملے گا جو کافر اور مشرک ہوا. کوئی مشرک نہیں. اور یہ سرکار نے بار بار یہ بات کہی. اب مجھے بتاؤ نسب کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو، اپنے حبیب کی ذات پاک کو ہمیشہ پاک پشتوں میں کیوں رکھا؟ کہہ سکتے تھے کیا ہوگا اگر کوئی کافر مشرک ہے تو کوئی بات نہیں. کہا نہیں، نسب ایک چیز ہے، نسب بھی ایک چیز ہے، اس کو ماننا پڑے گا. سادات اگر اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہمارے نسب میں، سادات کے نسب میں ناپاکیزگی آئی نہیں سکتی، چاہے وہ کفر کی ہو چاہے وہ شرک کی ہو. اور گارنٹی ہماری نہیں، گارنٹی یا اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی. سمجھے بات کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. گارنٹی کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو یکسٹر بیٹھے ہیں بھی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. when حضرت ابراہیم علیہ السلام asked this dua, oh Allah Ta'ala forgive my parents, so this is prohibited. Allah Ta'ala ordered us not to ask or seek forgiveness for the kafirs. We are not allowed. The people who have died, they are in the qabrs and they are kafir. Muslims are not allowed to do dua for them. So Hazrat Ibrahim alayhi salam is seeking dua, seeking maghfirat, forgiveness for Hazrat Ibrahim, their parents. So what does it mean? Ki Hazrat Ibrahim alayhi salam, they believe ki their parents are believers. That is why they are asking dua from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ بات ثابت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرنٹس بلیورز تھے، مسلمز تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے لیے دعا جائز تھی. اس پر میں نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام is from the shajara, is from the, you can say, nasab. They were the forefather of Hazrat Nabi Pak alayhi wasallam, our Prophet sallallahu alaihi wasallam. So their parents, their forefathers cannot be kafir. Why Nabi Pak said that کہ Allah Ta'ala put my name always only in the Pak people. And mushrik, pagan cannot be Pak, cannot be pure. سمجھے گا؟ میں تو انگلش بول ہی نہیں سکتا. ہم نے اتنے اچھے انگلش بولنے والے لوگ دیکھے جس وقت وہ انگلش بولتے تو ساری مجلس کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. خود جو اردو سمجھتے ہیں کہ بھائی انگلش بولنی چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھ آئے، خود بچے بھی ہیں جب وہ ان سے کہو نا کہ ہاں انگلش بھی سمجھ آئے، ان کا یار انگلش نے تو ایسے ہی بور ہی کیا تھا. لیکن پھر یہ اگر آپ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مددگار ہو سکتی ہے، ہمیں عرض کر رہا ہوں. اب ایوری ڈے ان 5 prayers whoever pray he will say in his prayer ربنا اغفر لی ولوالدی. Allah Ta'ala forgive my parents. When he is seeking forgiveness for his parents, what does it mean? You are having a belief all day and you are repeating this belief that we can ask, we can seek forgiveness for others, and this is Isa alayhi salam. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی اور کچھ بھی نہ کیا تو ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا، اور کوئی دلیل نہ ہو، صرف یہ ایک دلیل ہو تو یہ کافی ہے.
کہ آپ دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ پہلے اپنے ماں باپ کے لیے پھر لوگوں کے لیے، پہلے اپنے ماں باپ کے لیے پھر لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق اگر نبی نے بھی سمجھا ہے اپنے اوپر کسی کا تو وہ ماں باپ کا سمجھا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی اگر کسی کا حق سب سے پہلے ہے تو کس کا ہے؟ ہمارے ماں باپ کا، ہمارے پیرنٹس کا۔ ابراہیم علیہ السلام ہو کر سارے نبیوں سے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کے بعد تمام نبیوں سے افضل ہو کر پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں تو ہم کون لوگ ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ بلیف جو ایوری ڈے آپ پریکٹس کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، اسی کے خلاف آپ کو کوئی کہے کہ یہ بلیف ہی غلط ہے تو آپ کہیں گے یہ نماز کیا پڑھتے ہو؟ جو بات نماز کے اندر جائز ہے وہ نماز کے باہر کیوں جائز نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جیسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، کہتے ہیں نا ایسے بہت سارے لوگ کہ this is shirk to say یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، this is shirk. You cannot say ya to anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. Ya is only allowed for Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. If you say ya Rasulullah, you are making them equal. کہتے ہیں نا شرک ہے، شرک ہے۔ ان سے کہو تم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Every day you are saying ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi in your namaz, and when you come out of the namaz you say this is haram, this is not allowed. Why is this? The thing which is allowed and permissible inside the namaz, why is not permissible outside of the namaz? Why it's not jaiz? Every day you are saying assalamu alayka ayyuhan nabi, O Prophet, salam be upon you, salam be upon you. When you are talking to someone and you are addressing someone, at that time you say you. If you are talking to someone who is not with you or not in front of you, then you say him. Salam be upon him, peace be upon him کہتے ہیں نا، لیکن جب نماز پڑھتے تو کیا کہتے ہو؟ peace be upon him یا peace be upon you? Yes? So the practice you are doing every day, peace be upon you, O Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every day you say, every day. And when you come out of the namaz, you say, oh, this is shirk. Why this is shirk? So you are doing shirk in your namaz? Same way you say, oh, no one can benefit anyone other than himself. So you will ask, what are you doing in your namaz? In your namaz, you are saying, Rabbana firli wa li walidayya. Why you are doing dua for your parents and other believers? Why? If there is no benefit of dua for others, so there is no point to do dua for them. Yes? Understand that? اگر کسی کو آپ کی دعا کا بینیفٹ ہی نہیں ہوتا تو آپ کر رہے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی۔ اگلی بات میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے afterwards جب میں بات اپنے پاس نوٹ کریں کوشچن، جب میں بات فنش کروں گا اس کے بعد آپ سے جو کہا کہ حدیثیں آنے والی آپ کو خود جواب آ جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید خود مدینہ طیبہ کے لوگوں کی بات سنا رہا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مولا کریم تو ہمیں ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے بعد ولاخواننا ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، کون؟ سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے یا اس دنیا سے چلے گئے ہوئے۔ قرآن بھی بتا رہے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو پہلے چلے گئے۔ تو یہ تو آل مدینہ کی سنت ہے کہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کا میننگ لے رہے ہیں، وہ خود سے ہی لے رہے ہیں یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟
اس کے لیے میرے سامنے چند احادیث ہیں جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. وہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے. ابھی درجنوں حدیثیں میرے پاس میں انشاءاللہ جو وقت بنتا ہے اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا. بخاری شریف میں بھی آئی ہے حدیث، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے حدیث، ترمذی میں بھی آئی ہے حدیث. بخاری جو حدیث ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 2756 حدیث نمبر، اور ابو داؤد شریف کی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 2882، اور جامع ترمذی کی جو حدیث ہے اس کا حدیث نمبر ہے 669. یہ آپ کے سامنے 3 احادیث ہیں جو مختلف کتابوں نے دی نہیں، میں آپ کے سامنے رکھ کے رکھا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو سیکھنے کی محفل ہوتی ہے نا، کلاس ہوتی ہے، اس میں آنا ہمارے لیے مشکل ہے. نعرے شارے مارنے ہوں تو جدھر مرضی چلے جاؤ، باہر پھرنا ٹرنا ہے، پیسے لگانے وہ کر لو، لیکن جب اپنا دین اپنا عقیدہ سیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر بیٹھنا مشکل ہے. اب آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوں آپ کے پاس حدیث نمبر نوٹ ہونا چاہیے. جو کوئی ساتھی یہ سمجھے پتہ نہیں شاہ صاحب نے کوئی ڈنڈی ماری ہوگی، کوئی بات بیچ میں سے کھا گئے ہوں گے، کوئی صحیح بات نہیں بتائی، وہ حدیث نمبر نوٹ کرے اور دنیا کے کسی مولوی کے پاس جائے اور اس کا ترجمہ پوچھے جو لے کہ شاہ صاحب نے بات ٹھیک کی ہے یا بیچ میں سے وہ آگے پیچھے کر دی. ٹھیک ہے، اپنے مولوی سے چیک کرائے بندہ جا کے کہ شاہ صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، حدیث کی سند کے وہ کہتے ہیں انبانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خبر دی، ہمیں بتایا کیا، انا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفیت امہ وهو غائب عنها. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری احادیث کے اندر تفصیل آتی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں گئے، کسی لڑائی میں، کسی جنگ میں، کسی وار میں تھے، تو مدینہ شریف میں نہیں تھے. ان کی غیر حاضری میں یہ موجود نہیں تھے مدینہ شریف میں. اس وقت سرکار کے ساتھ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو پتہ چلا ان کی اماں جان کا انتقال ہوا ہے. اندازہ کریں آج اسلام کو کھانے پینے ہر چیز کی سہولتیں ہونے کے باوجود پورے دن میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر مانگے جائے اسلام کے لیے تو بندہ کہتا ہے میں ورک کر رہا ہوں، میں ڈیوٹی پہ ہوں، میں جاب پر ہوں، میرا بڑا مشکل ہے، تھک جاتا ہوں، واپس آ کے میں نہیں کر سکتا، یہ ہے وہ بڑے بہانے بناتا ہے. ذرا ان لوگوں کا سوچیں، ماں فوت ہوئی ہے، بندہ گھر میں ہی نہیں ہے، کس کام سے کیا نبی کے مشن پر گیا. ان لوگوں کے کیسے جگرے ہوں گے، ان لوگوں کی ایسی محبتیں ہوں گی کہ ماں اور باپ مر رہے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب بلایا ہے تو ہر رشتے کو پیچھے رکھا ہے، سرکار کی خدمت کو اور سرکار کے مشن کو آگے رکھا ہے. یہ تو بڑے دور کی بات ہے کہ ماں فوت ہو گئی تو پتہ نہیں چلا، دور سے واپس آئے. ان لوگوں کا اندازہ لگاؤ کہ جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے ماموں کو، اپنے چچاؤں کو سرکار کی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا. کہا جو ہمارے نبی کا نہیں ہے، ہمارے آقا مولا کا نہیں ہے، باپ لگتا ہے تو باپ نہیں ہے، ماں لگتی ہے تو ماں نہیں ہے، اگر چاچا لگتا ہے تو ہم چاچے سے تعلق و رشتہ نہیں رکھتے، اگر وہ ماموں لگتا ہے تو ماموں ہمارا کچھ نہیں لگتا. سب سے پہلا رشتہ ہمارا نبی پاک اسلام کے ساتھ ایمان اور غلامی کا ہے. اس غلامی کے رشتے کو کوئی تسلیم کرے تو ماں کے قدموں تلے ہماری جنت ہے، اور باپ کی رضا میں ہماری رضا ہے، اور باقی رشتوں میں ہمارا محبت اور تعلق ہے. لیکن جب سرکار کے ساتھ وہ ٹکرا جائے تو پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان لوگوں کی شان تھی کہ جن لوگوں کی وجہ سے دین آج ہمارے پاس سچا پہنچا ہے. تو پکوڑے کھا کے بھی اگر ایک بندہ دین کا کام نہ کرنا چاہے، پیسے کھا کے بھی اور اتنے لنگر پیش کریں تو پھر بھی ملتے ہی کرتے ہیں، ٹیکس 4 فتوا کرنے پڑے، بندے نہ آئیں تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، نہ گھر دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہتا ہے کہ جنگ بدر میں آپ میری بار میں آئے تھے
لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمانی اور محبت پر جملہ آج بھی سنہرے روح سے لکھنے کے قابل ان کا, بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا, لیکن خدا کے عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر تو میرے محمد کا دشمن بن کر میدان میں آتا اور میری بار میں آ جاتا تو کبھی نہ بچتا. اس لیے کہ میں نبی کے دشمنوں کو اپنا کچھ سمجھتا ہی نہیں. آج یہ جذبہ اور یہ ایمان چاہیے. یہ دنیا کو مت دیکھو, یہ چار روزہ ہے, 4 روزہ ہے, بس گئی سانس گئے تو ختم. کیا ہے دنیا اس میں رکھا ہوا؟ کتنا سارا تم سے یہ وفا کرے گی؟ کماتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, اولادوں کو جوان کرتے ہو, بڑا کرتے ہو, پھر اگر تمہاری اولادیں تمہاری نہ ہوئی تو تمہاری کیا دنیا ہے؟ اس لیے نبی کے بن جاؤ, اولادیں تمہاری بن جائیں. نبی کے مشن کی خدمت کرو, نبی سے وفا کرو, رب تمہاری اولادوں کے دلوں میں تمہاری وفا ڈالے گا. لیکن نبی کے مشن سے وفا نہ کرو, کہ اولاد کے بارے میں یہ خیال کرو کہ اولاد میری بن کے رہے, کیوں رہے؟ سمجھے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو وفا کرو, پھر دیکھو خدا تمہارے لیے کیسے. اب ایک بندہ جو دنیا بھر کا شرارتی ہے, پر میں نے اس کو دیکھا وہ اپنے باپ کے ہاتھ چوم رہا تھا. میں نے کہا دوست, یہ ہاتھ جو تیرے چومے جا رہے ہیں, تیرے اندر کوئی کوالٹی زیادہ پیدا نہیں ہوئی ہے. تیرے اندر جو کوالٹی پیدا ہوئی ہے, یوں تو نبی کے مشن کا خدمتگار بنتا جا رہا. دیکھ تیری اولاد کے دل میں تیری محبت بڑھتی جا رہی. کل تک جو تیرے سامنے باپ کو تھا, وہ آج وہ اپنے باپ کے ہاتھ چوم رہا ہے. یہ نبی کے مشن کے ساتھ وفا کا نتیجہ. اور جو زیادہ وفا ہوتی چلی جائے گی, تو ادھر سے خیرات بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس صحابی کا اندازہ کریں, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں آپ کی عزت و عظمت پر. اب اس پر کوئی غم نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے میری ماں تھی, جدا ہو گئی, روتا ہوں, پر یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی غلط اور برائی کی وجہ سے اپنی ماں کی خدمت سے دور نہیں تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی وجہ سے. اب کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اسلم تھا تو دور, پر تھی تو میری ماں, وہ ہے تو میری ماں. فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت وانا غائب عنہا. یا رسول اللہ میں یہاں موجود نہیں تھا اور میری امی جان کا انتقال ہو گیا. اب یہ جملہ جب حضرت سعد بن عبادہ نے کہا ہوگا, اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کیسی گرمی آئی ہوگی کہ ایک صحابی رسول سامنے بیٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تھا, ماں پیچھے فوت ہو گئی. آج اگر کوئی بندہ ہو تو کتنے احسان چڑھائے کہ جی تو سامنے گیا ساتھ بس پیچھے ہو ہی گیا. لیکن ایک صحابی رسول کو دیکھیں, یہ نہیں پوچھ رہے یا رسول اللہ میں ایسا ہوا. اب وہ سوال کیا کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ میں موجود نہیں تھا, امی جان اس دنیا سے چلی گئی, اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ ان تصدقت به عنها. یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا میں جو صدقہ کروں اس کا ثواب میری امی جان کو ملے گا؟ کلیئر کوشچن ایصال ثواب کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا, ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا. اب حدیث ہے, بخاری ہے, اور 3 حدیثیں میں نے آپ کو 3 جگہوں پہ نوٹ کرا دی ہیں. راوی عبداللہ بن عباس جیسا بندہ ہے, سوال کرنے والا بندہ سعد بن عبادہ ہے. سوال کیا کرتا ہے, کام میں نے کرنا ہے, فائدہ اپنی فوت ہوئی ماں کو دینا چاہتا ہوں, پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ کلیئر کوشچن, بخاری شریف ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ اب میں بہت سارے چہروں کو ڈھونڈ رہا ہوں اس درس میں کہ کاش وہ بھی ہوتے جو دوسری مسجدوں سے بھی جھوٹے ہو کر آئے ہیں. آج وہ بھی اس منظر کو دیکھیں, بخاری شریف کی حدیث خود دیکھیں. ہم نہیں کہتے, سرکار سے پوچھو نبی پاک علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. اب سعد بن عبادہ کا کوشچن سمجھ میں آیا؟ کوشچن از دس کہ I was not here in Medina Sharif and my mother, she died, she passed away. So now I want to do something for my mom. So will my mom get anything, sawab, which I will do? The question is this. اور وہ آنسر کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قالا نعم. آپ نے فرمایا ہاں. کام سعد بن عبادہ کا ثواب ان کو ملے گا, وہ ثواب اٹھا کریے, ریوارڈ اٹھا کریے, اپنی مم کو, اپنی والدہ ماجدہ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں. گفٹ کرنے سے پہلے سرکار سے پوچھ لیتے ہیں کہ ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. بخاری شریف کہتی ہے
یس، سرکار نے ارشاد فرمایا یس ثواب پہنچے. اب جتنے ینگسٹر ہو تمہارے دل میں کوئی مسئلہ رہ گیا باقی؟ جب سرکار یہ کہے کہ ہاں پہنچے گا، آگے سے حضرت سعد بن عبادہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. یہ اصل میں آپ کو گواہ بناتا. کیسے خوش نصیب لوگ تھے وہ، کیسے خوش نصیب لوگ تھے وہ جو قرآن بھی اترتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہی کی کیفیات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. مسئلہ پوچھتے تھے تو نبی کے آخر زمان نبی الانبیاء ان کو خود جواب دیتا تھا، اور وہ اپنے مسائل میں گواہ بھی سرکار کو بناتے تھے. کیسے مزے کی دنیا ہوئی ہوگی. ابھی تو میں آپ کو یہ بات تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کرتے تھے اور تم ایسا کرتے ہو. میں ایسا کرتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ ہم ویسا نہیں کر سکتے جیسا ہم کرتے تھے. لیکن ایک اور جملہ بھی مجھے کہنے دو، مجھے یہ کہنے دو کہ آج ہمارے لیے وقت دینا مشکل ہے، مال دینا مشکل ہے، جان دینا مشکل ہے، لیکن ان کے لیے وقت، جان اور مال دینا مشکل نہیں تھا، وقت بچانا مشکل تھا. جان بچانی مشکل تھی، مال بچانا مشکل تھا. وہ یہ سمجھتے تھے سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، مال مانگے تو مال حاضر ہے، جان مانگے تو جان حاضر ہے. اس سونے مکھرے پر کیوں نہ اپنی جان واپس. وہ سرکار کی ذات ہی ایسی تھی. ایک طرف کسی طرف ایک دفعہ دیکھ لیتے تو اگلے کا دل جو ہے تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگی. اب ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے تو روتا ہے، بیٹھتا ہے تو روتا ہے، جاتا ہے تو روتا ہے. وہ سرکار نے پوچھا آتا ہے تو روتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ دور تھا تو ملنے آ رہے اس لیے رو رہا ہے. جب جاتا ہے تو جدائی کی وجہ سے روتا ہے. سامنے بیٹھ کے کیوں روتا ہے؟ تو روتا ہی رہتا ہے. جنہاں دے تن عشق سمانا رونا کم گناہ. جن کے دلوں میں عشق سما جاتا ہے رونا ان کا کام ہے. ان کا جو سارا مشغلہ ہے وہ رونا ہے. سرکار نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آتا ہوں تو فرط جذبات سے، فرط محبت میں بس آپ کو دیکھ کے رونا آتا ہے. جب جاتا ہوں تو جدائی سے روتا ہوں، پر جب سامنے بیٹھا ہوتا ہوں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور رب کی رحمتیں جو میرے اوپر برس رہی ہوتی ہیں ان کے مزے لے رہا ہوتا ہوں. اس وقت رونا آ جاتا ہے کہ اب تو میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں، سرکار مجھے نظر آ رہے ہیں، سرکار کے جلووں کے مزے لے رہا ہوں، اس کو انجوائے کر رہا ہوں. اس محفل اور اس میٹنگ کو جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. قیامت کے میدان میں آپ بھی اٹھائے جائیں گے، میں بھی اٹھایا جاؤں گا، لیکن آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند درجے پر لے جائیں گے، میں کہاں ہوں گا؟ جب قیامت میں نہیں دیکھ سکوں گا. اگرچہ میں جنت میں تو جاؤں گا پر جنت میں جا کے آپ کو نہ دیکھ سکوں، کیا کروں گا میں ایسی جنت کو. اب سرکار نے آگے سے فرمایا کیوں گھبراتا ہے؟ المرء مع من احب، اور جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ. وہ بھی تو لوگ تھے. اب جن کو یہ مزے اور یہ ذوق اور شوق ملتا ہو، اگر آج 1400 سال کے بعد ہر تھرسڈے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلفوں کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رخ پر ذکر ہو تو آپ سارا دن کام کرنے کے باوجود تھکے ہارے بھی کہیں کہ تھرسڈے کلاس میں پہنچنا ہے. سرکار کے حسن کی عشق کی کہیں بات ہوگی 1400 سال کے بعد مجھ جیسا جاہل بندہ سرکار کی بات کرے، آپ کھچے چلے آئیں جب سرکار خود جلوہ نما ہوں گے. اس وقت کون دل بچائے اپنا اور کون رہ سکتا ہے مجلس کیے بغیر؟ مزے کی باتیں باہر. اب وہ کہتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكَ، یا سر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافِ، میرا جو باغ ہے نا مخراف، وہ میں نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا. سرکار نے بتا دیا ویلڈ بات ہے، ثواب پہنچایا جائے تو پہنچتا ہے. ان کا پھر یہ پہنچا ہے. ماں کے نام انہوں نے صدقہ کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو خود یہ تعلیم دیں، ان کے صحابہ کر کے بتائیں. اتنا بڑا باغ مدینہ شریف میں، اور کاروبار کیا تھا؟ زمین تو سب سے بڑا کاروبار تھا. اور وہاں کون سی منڈیاں لگتی تھی، کون سا بزنس ہوتا؟ زمین سب سے بڑا وہاں پر ٹریڈ تھی، سب سے بڑا کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا. لیکن صحابی رسول یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ماں کو عزت والا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بندہ، میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر
ایک بندے نے کہا کہ حضرت جمعے کے بعد ذرا دعا کرنی ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے. میں نے کہا اچھا بیٹھے. میں نے پوچھا یہ کس لیے دعا ہے؟ کہا میری والدہ کا سالانہ ہے. میں نے کہا مسجد میں رکھی ہوئی ہے، سلام کے بعد 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں رکھتے اچھے طریقے سے اہتمام کرتے. کہتا نہیں کل میں اسپین جا رہا ہوں، اسپین جا رہا ہوں، فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں، کافی دن رہنا ہے، ہالیڈے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دیا ہوا ہے کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے. یقین کریں کہ جس وقت ختم کا ٹائم ہوا، ہم سے تو جو کچھ اس نے پڑھانا تھا پڑھوا لیا، لیکن جب ختم کا ٹائم ہوا جتنے لوگ اس نے بٹھائے ہوئے تھے، میری وجہ سے کافی سارے ساتھی الحمدللہ وہاں پر کیونکہ چھوٹی سی محفل کرتے تھے بیٹھتے ہوتے تھے، کافی سارے ساتھی بیٹھے. تو 2 ہی ان کو کون سے وہ جو تراویح میں مٹھائی دیتے اس کا کیا نام ہے، شکر پارے، 2 ڈبے شکر پارے کے اس نے رکھے کھاؤ کے. اس وقت ایک ساتھی بولا، اس نے کہا یار 2 ڈبے لے آئے ہو، بڑی سخاوت کی ہے. دوسرا ساتھی بولا کہ نہیں اصل میں یہ ہے کہ آج امبالہ میں وہ لگی تھی سیل، buy 1 get 1 free، یہ اس لیے 2. ماں کا سالانہ ہو، بندہ اسپین چھٹیوں کے لیے جا سکتا ہو ود فیملی، اور ماں کا سالانہ یوں کرائے، شرم آنی چاہیے. سالانہ کرانا ہے یوں کراؤ. حضرت سعد بن ابی عبادہ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی جو چیز ہے نا، سب سے بڑی جو چیز ہے نا، پورے کا پورا باغ میں صدقہ کرتا ہوں. میں آپ کو بتایا کہ قیمتی چیز زمین تھی. آج آپ کو کوئی ادھر باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہو نا، کوئی کہے کہ میں نے یہ اپنا مکان فلانا مکان دارالعلوم کے نام کر دیا، جتنا کرایہ آئے گا وہ دارالعلوم کے میرے نام صدقہ کر دیا ہے. اب یہ کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. تو یہ سعد بن عبادہ ابھی لڑائی کر کے آیا ہے، ابھی لڑائی کر کے آیا ہے، جہاد سے واپس آیا ہے، مال اور جان وہاں پیش کر کے آ رہا ہے. واپس آیا، ماں مری ہے، ماں بھی اسی کی مری ہے، لیکن اب پھر سرکار کے مشن کے لیے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق گفٹ کرنے لگا ہوں، لیکن اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی ماں کے لیے تحفہ کرتا ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ کچھ خرچ نہ کرو جو تمہارا محبوب ہو، تمہاری اچھی پسندیدہ چیز ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر بات ہے. میرے دادا صاحب حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک قربانی کی. قربانی جب کر چکے تو اس وقت آپ نے کہا میں نے قربانی اس جانور کی ہے جو میرے مویشیوں میں، میرے جانوروں میں جو سب سے لاغر تھا. میں نے کہا یار یہ کسی کام کا نہیں، چلو اس کی قربانی کر دیتے. کہ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی تو پھر نہیں ہوئی ہے، تو میں ایسے فضول ایک چیز نکالی ہے. وہ ابا جی کو پتا ہے یہ ان بہن بھائیوں کی بڑی خوبصورت ایک پالی ہوئی گائے تھی. آپ نے فرمایا ہم سب اس سے پیار کرتے ہیں، آج اس کو اللہ کے راستے میں ایک قربانی ہو چکی ہے، اس کا چمڑا اتر چکا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. لیکن دادا صاحب فرمانے کہ نہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبت والی چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو قربانی پوری نہیں ہوتی، نیکی پوری نہیں ہوتی. یہ پورا اور سارے چھوٹے چھوٹے وہ بچے رو رہے، ان کے رونے کی موجودگی میں خود بھی آنسو نکلے، لیکن کہا کہ اب پتا چلا ہے نا میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے. جب دل کو کوئی ٹھیس لگی ہے نا، تکلیف پہنچی ہے تو پتا چلا. اس طرح نیکی کرنی ہے. جو کوئی چیز پسندیدہ وہ اللہ کے راستے میں ہو، جو ساروں سے گھٹیا ہو. جمعے کے دن چندہ بندہ دینے لگے تو دیکھیں سب سے چھوٹی میرے پاس کوائن ہے وہ نکال کے میں چندے میں دوں گا، یہ کوئی مزے کی بات نہیں. مزہ تب ہے اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں دیتے خود بھی پتا چلے میں تم دے رہا ہوں، احساس ہو کہ میں نے کچھ دیا ہے، پھر تو ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میں یہ ایک بات بار بار کہتا ہوں، آپ کسی دوست کو، کسی ساتھی کو، کسی عزیز کو، خاندان والے کو آپ اگر ایک دونی دیتے ہیں، جس کو دیتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے اس نے مجھے دونی دیا میں اس کو اس سے زیادہ دوں گا، اس لیے کہ میں بھی تو خان ہوں، میں بھی تو چودھری ہوں، میں بھی تو راجہ ہوں، میں بھی تو پٹھان ہوں، میری بھی کوئی ذات ہے، میرے ساتھ اس نے مہربانی کیا میں بھی اسی طرح کروں گا. اگر ایک آپ کے برابر کا بندہ آپ سے چوانی لے تو اس سے زیادہ آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو رب اس کی بارگاہ پہ اس کے نام پر آپ کچھ دیں تو رب آپ کو واپس نہیں کرے گا.
رب ایسا واپس کرے گا کہ آپ یاد کریں گے کہ رب کی بارگاہ میں نے کچھ پیش کیا تھا، رب نے کس خوبصورت انداز میں مجھے واپس کیا ہے۔ ایک تو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف، اور ممکن ہے کہ اپنی اپنی حدیثیں ہوں تو حدیثوں کے نمبر مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ اس باب کا نام ہے باب اذا قال ارضی او بستانی صدقۃ للہ عن امی۔ چیپٹر کا نام امام بخاری نے یہ رکھا ہے کہ میں اپنی ماں کی طرف سے زمین یا باغ میں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی کام نیکی کرنا یا بدعت ہوتی یا کوئی نئی بات ہوتی تو امام بخاری اس چیپٹر کا نام یہ رکھتے۔ بات سمجھ آئیے کہ یہ حدیث ایک دفعہ پھر جن ساتھی نے نوٹ نہیں کی وہ کر لے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 2756 اور ابو داؤد شریف میں جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 2882۔ موبائل کا یہ فائدہ آپ اپنے موبائل پہ نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کاپی پین نہیں لایا، اگلے اس کلاس سے آپ لے کر آئیں گے۔ اور ترمذی شریف کی جو حدیث ہے یہی سیم حدیث وہ 669 حدیث ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھنے لگا۔ میں چاہوں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، سنن ابی داؤد، اس کی حدیث نمبر ہے 2880۔ یہ جو ہے نا اس کی سیم جو حدیث ہے یہ 82 ہے، جو بھی آپ کو بتائیے وہ 82 ہے، یہ 80 ہے، 2880۔ اس حدیث کو سنیں تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشیاء۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی باقی نہیں رہتا، الا من ثلاثه اشیاء، سوائے 3 باتوں کے۔ باقی سارے اس کے کام، اس کی پریکٹس ختم، سٹاپ، لیکن 3 باتوں میں سٹاپ نہیں کرتا، 3 باتوں میں سٹاپ نہیں کرتا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ وہ سٹاپ رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثلا ایسا کوئی اچھا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے اب یہ آپ نے دارالعلوم بنایا ہے، دارالعلوم کے اندر لوگ دین پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور اس میں اچھے کام ہوں گے، یہ سارے کام ہوں گے، آپ نے اس کو بنایا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ چلتا رہے گا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اور یہ جاری رہے، اس کا نام صدقہ جاریہ ہے۔ اب اس پر آپ یہ دیکھیں، بندہ مر گیا لیکن دارالعلوم پیچھے چھوڑ گیا، اب مسجد چھوڑ گیا، اس کے اندر جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ نہیں پڑھ رہا، لیکن ان ساری نمازوں کا ثواب اس کو بھی پہنچا جس نے دارالعلوم بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خوشے تصویر بھی کرو لیکن ہماری بات بھی سنو، سمجھے؟ آپ نے دارالعلوم بنایا، اس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کا عمل نہیں ہے، آپ نے دنیا سے جاج کے فرض کر لینا ایگزامپل بننا ساتھوں نے ہے، آپ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہر روز آپ کا پتہ چلتا ہے، آپ فرشتے سے پوچھتے ہیں ایوری تھرسڈے کو نیا فرشتہ آتا ہے، آپ اس کو بات کرتے ہیں آپ بھی کیا حال ہے، کتنی نمازیں ہوں، کتنی 1000 لوگوں نے کہتے ہیں یار کدھر سے آئی ہیں یہ، میں تو اتنی ہماری تو ساری زندگی نہیں ملاؤ دیتی ہیں بلیاں جو ایک ہفتے ہی ملی جانیاں۔ اس وقت اس کو بتایا جائے گا کہ وہ صدقہ جاریہ، وہ مسجد، وہ دارالعلوم جو تم نے بنایا تھا اس میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان ساروں کی نمازوں کا ثواب اٹھا کر تمہارے اکاؤنٹ۔ اب دارالعلوم کے لیے فنڈنگ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے جب رمضان میں 3-4 دن مسلسل درس دیے، مجھے بندے کہتے ہیں آپ نے بہت زیادہ بات کر دی ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب تو پیسوں کے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کہا پیسے دیں گے نا ان میں سے جتنے ہی بندے، سارا ثواب مجھے ملے گا، اس لیے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ میں 4 دن میں 5 دن 6 دن بھی کہوں گا تو لوگ جو برا مناتے ہیں وہ یہی ہوگا پیسے نہیں نہ دیں گے، مجھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو دیں گے وہ سارا ثواب مجھے بھی تو ملے گا۔ اس لیے میں اس
लोमत लाइम को मैं अपने उसमें लाता ही नहीं, मैं उस सवाब के ऊपर मेरी नजर है जो कल क़यामत के मैदान में मुझे मिलने वाला है। इसलिए पैसे भी पेश करेंगे और उसके साथ साथ तबलीग भी जारी रखेंगे, दोस्तों को भी कहते रहेंगे। इसलिए जो बंदा कोई ऐसे नेकी काम, मसलन पाकिस्तान में किसी जगह पर कोई गरीब जगह है, गाँव है, वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं यार गरीब लोगों के लिए तो पानी पीने का कोई नहीं है, आप वहाँ जाकर कुआं खुदवाते हैं, कुआं खुदवा के वक्फ कर देते हैं कि सारे लोग पानी पिए। अब वो जब तक कुआं मौजूद रहेगा, लोग उससे पानी पीते रहेंगे, उस वक्त तक आपके नामा अमाल का सवाब चलता रहेगा। ये है सदका जारिया। कोई नेकी का काम जिससे लोग फायदा उठाएं और उठाते चले जाएं, वो सदका जारिया है। सरकार फरमाते हैं बंदा मर जाए सदका जारिया नहीं मरता, वो चलता रहता है। अब ये इस बात का सबूत है, प्रैक्टिस किसी और की है, एक्शन किसी और के हैं, सवाब आपका है। और दूसरी बात, और इल्म युंतफ़अ बिही, और ऐसा इल्म जिससे बेनिफिट लिया जाए, जिससे फायदा उठाया जाए, जिससे नफा उठाया जाए, यानी दीन का इल्म जब उसको बताया जाता है तो लोग उसको हासिल करने के बाद उसके मुताबिक अमल करते हैं, उससे फायदा होता है। क्या क़यामत के मैदान में उनको नेकी मिलेगी। अगर कोई बुराई करने वाले थे तो वो बुराई से रुक रहे हैं, उस बुराई से रुकने का उनको सवाब मिलेगा, बुराई से बचने का सवाब मिलेगा। तो ऐसा इल्म जो बंदा अपने शागिर्दों में छोड़ जाता है, अपने चाहने वालों में छोड़ जाता है, वो इल्म मौजूद रहता है और उसकी वजह से वो नेकी का काम करते हैं, उनको नफा होता है, वो सारा सवाब इस बंदे को मिलता है। अब आप जरा अंदाजा करें, मैं आपके सामने चंद बातें हदीस की जुबान में करूँ। मुझे किसने ये इल्म पढ़ाया जी? किबला मुफक्किर इस्लाम ने पढ़ाया, उस्ताद मुकर्रम किबला मुफ्ती गुलाम सूद साहब ने पढ़ाया। अब किबला मुफ्ती साहब अपनी कब्र में पढ़ा मैं रहा, बातें मैं कर रहा, टाइम मेरा लग रहा, सवाब उन्हें मिल रहा है। आप लोगों को टैक्स मैं करता हूँ, पैसे मेरे खर्च होते हैं, वक्त मेरा खर्च होता है, किताबों के लिए सारा मामला मैं करता हूँ, किताबें में सारे हवाले में ढूंढता हूँ, सवाब किसको जाता है? या मुफक्किर इस्लाम को जाता है या मुफ्ती गुलाम सूद साहब को जाता है। अब उनको फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ पढ़ाने का? इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लास में दावत दो, साथियों को बुलाओ। ये जितने बंदे तुम बैठे हुए हो, यकीन और ईमान से बताओ कि जुम्मे दिन जो बंदा क्लास में नहीं होता मैं उसको पकड़ता हूँ कि नहीं? हालांकि किसी भी बंदे को आप देखें, आप दावत दें, वो बंदा अगर ना आए, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा बंदा खुद कहते हैं शर्मिंदा होता है कि यार ये बंदा मानता नहीं, क्यों कहूँ? पर मैं कहता हूँ मुझे कहने का तो सवाब होगा ना। बल्कि पिछले दिनों में एक टेस्ट भी किया एक साथी को, मैंने कहा आप मुझे पता है 100% श्योर हूँ कि आपने जलवा फरोज नहीं होना, आपने तशरीफ नहीं लाना, पर मैं अपना सवाब क्यों ज़ाया करूँ? मैं फिर भी आपको इस तरह अपनी दावत के काम को बढ़ाओ। अब जो बंदा आपकी दावत की वजह से इस क्लास में आएगा, उसको दीन सीखने को मिलेगा, उसके मुताबिक वो अकीदा और अमल करेगा ना, तो जो फायदा उस बंदे को पहुंचेगा उसको भी सवाब होगा और आपको भी सवाब होगा। आपको अपने आने का अलग सवाब है, उस बंदे को लाने का अलग सवाब है। तो अगर आप आते वक्त एक थे, जाते वक्त दो हो, तो आपको ये बिजनेस अच्छा नहीं लगता। और अगर मैं हूँ, अब क्लास पढ़ाता हूँ, बुलाता हूँ, दावतें देता हूँ, सारे आप लोग आए हुए हैं, आप सारों का सवाब अगर इकट्ठा करके मुझे दिया जाए और मेरा सारा सवाब इकट्ठा करके मुफ्ती साहब को, हज़रत किबला मुफक्किर इस्लाम को दिया जाए, तो कैसा ज़बरदस्त बिजनेस है, कितना अच्छा बिजनेस है ना? कि एक दिन में आप 100, 150, 200 बंदे का सवाब कमा रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब साथी, आप जब अगर ये समझते हैं कि इस क्लास से आपको फ़ायदा होता है और ये अच्छी क्लास है, इसमें आना चाहिए, फिर आप सबकी ड्यूटी है कि आप अपने साथ साथियों को लेकर आए। यंगस्टर भी अंडरस्टैंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यू मस्ट ट्राई, व्हेन यू आर कमिंग हियर यू मस्ट ट्राई दैट एंड टेल देम यस दिस इज मिक्स्ड क्लास, उर्दू एंड इंग्लिश, 90% उर्दू but 10% English as well. Come, yes, I can do one thing. My English is not fluent. I have to translate everything from Urdu to English, so it takes time. So this is very difficult for me to speak or have a speech in English. But I can do one thing. If you stay afterwards, after the lecture, you can ask me
question in English. Inshallah, I will try my best to give you all answers only in English. Because at that time I can speak like slowly think and then give you answer. Yes. So you can ask, you can invite your friends for this class and tell them, yes, lecture may be in Urdu, but you can stay there. Afterwards, we will have a question answer meeting. You can ask your question, and inshallah I will give you the answer in English. Yes. تو اپنے ساتھیوں کو دعوت دو. دعوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ تمہاری دعوت پر یہاں آئے گا اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. جو بندہ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے وہ کرے. 2 باتیں. تیسری بات، او ولد صالح یدعو له. تیسری وہ بات اس بندے کی باقی رہتی ہے کہ اگر نیک بچہ، نیک بیٹا اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا، یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. مطلب سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمل کسی کا فائدہ نہیں دیتا، سرکار فرماتے ہیں فائدہ اس کو دیتا ہے کوئی جڑا کم میں نے پتر پیچھے چھوڑ دیا، جس کے بچے پیچھے کام کیے ہو نا، نیک ہو اور اس کے لیے دعا کریں، اس کو تو فائدہ ہے. پر جو چھوڑی کے چاہے داڑیاں اتنی لمبیاں، سر ننگے، ٹنڈ کیتے ہوئے، فاتحہ نہ درود ہے، مر گیا مردود. وہ یہ جو پتر جوڑے پھر کچھ بھی نہیں ملتا، واقعی کچھ نہیں ملتا. پتر جی یہ جو چھوڑی دیا ہے، آج بیٹوں کو ادھر لاؤ، ہمارے پاس بٹھاؤ، تاکہ تمہاری قبریں بھی، تمہاری قبروں کے ساتھ بھی وہ وفا کریں. جیتے جی بھی تمہاری وفا کریں، مر جاؤ تو تمہاری قبروں سے بھی وفا کریں. اور ہمارے دوست اس وقت یہاں الحمدللہ نوجوان موجود ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، عید کا دن آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام گھر جانے کے مقابلے میں وہ اپنے ابا جی کی قبر پر حاضری دیتے ہیں. جمعرات کا دن آتا ہے، یہاں آنے سے پہلے اپنے باپ کی قبر کا حاضری دیتے ہیں. جمعے کا دن آتا ہے، باپ کی قبر پر سلام کرنے جاتے ہیں. ایسے ہم نے دیکھے جن کی قبریں پاکستان میں ہیں، ہر جمعرات کو وہاں انہوں نے حفاظ اور علماء رکھے ہوئے جن کی خدمت کرتے ہیں. کہتے ہیں ہماری قبر پہ، ہمارے باپ کی قبر پہ، ہمارے دادے کی قبر پہ جا کے سلام بھی کہنا اور ہمارے سے قرآن بھی پڑھنا. ہمارے پاس آنے کا یہ فائدہ ہے. جیتے جی بھی جو اولاد ہے تمہاری نوکر بن کے رہے گی، مرو گے قبروں میں جاؤ گے تو پیچھے تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت کرے گی. تمہیں یاد رکھے، کیونکہ سرکار کی تعلیم ہے کیا کہ ولد صالح یدعو له، کہ اگر پیچھے تم اپنی اولاد نیک چھوڑ کر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے، جو تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، تو وہ جو اولاد تمہاری طرف سے نیکی کرے گی، جو دعا کرے گی، وہ دعا اس کی ہوگی، وہ عمل تمہارا ہوگا. کیونکہ جو حدیث ہے وہ کیا کہتی ہے کہ سارے عمل اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم، سٹاپ ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل سٹاپ نہیں ہوتے. ان میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. اور دوسرا کیا ہے؟ نفع بخش علم کا چھوڑ جانا. اور تیسرا جو ہے وہ نیک اولاد کو چھوڑ کے جانا. اس کا مطلب ہے اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس کا ثواب اپنے باپ کو جائے گا، اپنی ماں کو جائے گا جنہوں نے وہ سکھایا تھا. اور یدعو له مطلب یہ ایسی صرف اولاد نہ ہو کہ جو صرف نیکی کرنا جانتی ہو، تمہیں کوئی گفٹ کرنا نہ جانتی ہو، تمہارے لیے دعا کرنا جانتی ہو، وہ کیا نیک اولاد ہے؟ وہ تو سیلفش ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے نہ کرے. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، تو کیوں نہ کرے؟ ابراہیم علیہ السلام تو کرے پر تو کیوں نہ کرے؟ اس لیے میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جیتے جی اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرنی، ان کی قبروں پر وفا کرنی. یہ 2 حدیثیں شاید میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن چونکہ وقت بڑا ہو گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں آج اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے آنے والے سبقوں میں مزید پروف آپ کے سامنے اس حوالے سے، ایک یہ کہ جو ہم کھانا پکاتے ہیں، محفل کرتے ہیں، اس کا کیا کچھ ثبوت ہے کہ نبی پاک نے کبھی کھانا سامنے رکھ کے دعا کی ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہم نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے ثواب بیٹھتے ہیں، کیا نفلوں کے ثواب کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ حج دوسرے کے لیے کرتے ہیں، کیا حج کے ثواب کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ یہ ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ میں ان لوگوں کے اعتراض آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر ٹائم بنا تو پھر یہ باتیں کر کے انشاءاللہ بات کروں گا. وما علينا الا البلاغ المبين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا تھا، اب تھوڑی دیر کے لیے مختصر ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر کے پھر ساتھی کو اجازت دی جائے گی. آج کے جو تبرک شریف ہے، کہتے ہیں کہ ایک کا ایکشن دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے. تو یہی میں سوال کرتا ہوں کہ وہ جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا ایکشن ہے یا ڈیڈ باڈی کا ایکشن ہے؟ وہ جو دعا بھی ہے وہ دعا آپ کر رہے ہیں یا وہ مردہ کر رہا ہے؟ ایکشن کس کا ہوا؟
ایکشن بھی آپ کا ہوا، اس لیے وہ ایکشن ایک ہے اور دعا دوسری چیز ہے، اس لیے وہ ایکشن تو غیر کا ہی ہے، وہ غیر ایکشن ہی، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دعا ہو سکتی ہے، وہ صدقہ ہو سکتا ہے، وہ حج ہو سکتا ہے، ایکشن وہ دوسرا ہی دوسرے کا ہے۔ اس لیے ایک کا دے سکتا ہے کہ نہیں، یہی اصل چیز ہے، اور یہی ہم بتا رہے ہیں کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آنے والا جو درس ہے اس کے اندر قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ ایک بندے کا عمل صرف اسی کی، یعنی اس کی جو صحیح ہے اسی کو فائدہ دے سکتی، دوسرے کو نہیں دے سکتی۔ اس کا مخاطب کون ہے، یہ ذکر کہاں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، علماء نے اس کا ترجمہ کیا بیان کیا؟ انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سے مراد کون لوگ تھے، کن لوگوں کی کہانی ہے جو آج ہمارے ساتھ ڈالی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایک بندہ جب یہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اور وہ بندہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کافر ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ لوگ کافر تھے، تو کیا آپ اس کو یہ دعا پڑھنا جائز ہوگی کہ نہیں؟ اگر جائز ہوگی یعنی وہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ وہ یہ نیت کرے ربنا اغفر لی ولوالدی، مراد کون ہو؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، وہ تو مسلمان تھے تو اس لیے کر سکتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ان کے درجات کو بلند فرما۔ لیکن اگر اس کے جو اپنے ماں باپ ہیں ان کے بارے میں وہ دعا کر سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو دعا نہیں کر سکتا۔ اس سے ان کا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک عام مسلمان اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا نہیں کر سکتا اگرچہ وہ کافر ہوں، تو کیا ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے کسی بڑے بزرگوں کے لیے دعا کر رہے ہوں اور یہ اسی طرح لکھ دی گئی ہو؟ تو اس کے لیے عرض خدمت یہ ہے کہ آج جو کافر دعا، جو مسلمان دعا کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے تو وہ کر نہیں سکتا، یہ دعا نئے سرے سے وہ نہیں کر رہا، یہ سنت سمجھ کے وہ کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی سنت سمجھ کے نہیں کی تھی، وہ کسی کے فیشن پر نہیں چل رہے تھے، وہ اپنی دعا کر رہے تھے، ان کے سامنے کسی کا نمونہ نہیں تھا کہ فلانے نے اس طرح کیا تو میں یہ کروں، بلکہ ان کی اپنی دعا تھی۔ آج جو ہم دعا کرتے ہیں آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس لیے اس نئے مسلمان کے بارے میں ہمیں خود یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تو سنت پوری کر رہا ہے، اب اس کے جو یہ ربنا اغفر لی ولوالدی میں والدیہ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کہ وہ وہاں سے جہاں سے اس کے باپ کافر ہونے شروع ہوئے تھے، اس سے اوپر کے جو ماں باپ سارے مسلمان ہیں۔